قرآن نے تو کھلا اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے اگر کوئی زندگی ہے تو حضور کی ہے، لہذا قرآن بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب آئیے حدیث میں، عقل اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ایک تو بڑی مشہور حدیث، من احبا سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، احبانی، بس اسی نے مجھ سے محبت کی۔ کوئی کتنا ہی نعرے لگاتا پھرے اور کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرتا پھرے اور بہت بڑا ڈنکا بجائے کہ مجھے عشق رسول کی اللہ نے دولت دی ہے، تو اس کی بات کا اعتبار ہرگز نہیں ہوگا جب تک وہ سنت رسول کو پورا نہیں کر رہا ہوگا۔ سنت رسول ہے تو کسی دعوے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اتنا برا جملہ ہے کہ یہ کون سی فرض ہے؟ کیا نیکیوں کو پیمانے میں تولا جاتا ہے کیا؟ یاد رکھو، تمہیں فرضوں تک پہنچایا ہے جس نے، وہ سنتیں ہی تو ہیں۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا، میری سنت کے لیے جو ایسا انداز بنا کہ وہ اس سنت پہ عمل کرتا ہے، خود جان بوجھ کے کرتا ہے کہ جسے باقی دنیا چھوڑ چکی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر اسلام نے فرمایا، جو سنت کا خیال نہیں کرتا وہ ان قریب فرائض سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے حشر کے دن وہی عمل قبول فرمانا ہے جس عمل پہ سنت کی مہر لگی ہوگی۔ آج کے بعد اس لفظ کو اور اس کنسپٹ کو اپنے اندر سے کھرچ ڈالے کہ یہ کوئی ہلکا عمل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لیں، آپ کے گھر مہمان آ گئے، تو مہمان جو ہے وہ غیر مسلم تھے، تو آئے تو کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے کچھ ساتھی اپنے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ بھی تھے کچھ، تو دسترخوان پہ لقمہ گرا۔ جب لقمہ گرا تو آپ نے اٹھا لیا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا، کیونکہ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تو جب کھایا تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے وہ جماریاں کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا کہ ان احمقوں کے لیے میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں کیا؟ ہم لوگوں کے لیے حضور کو چھوڑ دیتے ہیں۔